إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 3 ذی الحجہ 1441 ہجری مطابق 24 جولائی سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی. اس سے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے مکمل خطبہ، آخری اور مکمل خطبہ ہوگا. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں شروع سے آخر تک ابتلا و آزمائش کے دور سے بھری ملے گی. باپ آزر کا دشمن بن جانا، قوم کا عداوت پر کمر بستہ ہو جانا، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے شوروں میں ڈلوا دینا، پھر سب سے مایوس ہو کر وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دینا، یہ ساری باتیں ابتلا و آزمائش نہیں تو اور کیا ہے. لیکن امتحان کے مراحل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. بیوی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. بڑھاپے کے عالم میں پہلی اولاد پیری اور ضعیفی کا سہارا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا خوشی نہ ہوئی ہوگی؟ مگر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، یعنی اس جنگل و بیابان میں جہاں نہ کوئی آبادی ہے نہ آب و دانہ، جو چٹانوں اور پتھروں کا دیش ہے، جہاں کھیتی باڑی کا سوال ہی نہیں، ریت ہی ریت، ریگستان ہی ریگستان، دور تک پھیلا ہوا، تحد نگاہ کسی آدم ذات کا نہ نشان نہ پتہ، مگر وہ وادی جو اللہ کی سب سے محبوب وادی تھی، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی تھی، جہاں صفا مروہ پہاڑیاں ہیں، جہاں زمزم کا چشمہ ابلنا تھا، جس وادی کو ایک دن ساری دنیا کا مرکز نگاہ اور مرکز توجہ بننا تھا. ہاں، وہی وادی جو دنیا کی سب سے مقدس وادی تھی، جہاں تجلیات الہی کے خاص فیضان تھا. خدا کے حکم سے مرسل نے جب رخت سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پہ لخت جگر باندھا. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر،
چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جانے لگے اور چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو اس جانب جہاں خانہ کعبہ ہے رخ کیا اور یوں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولاد وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے، خدایا تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور تو انہیں زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجور چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ کچھ دن اسی سے گزر بسر کرتی رہیں، آخر کار پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اب بڑی سخت پریشانی کا سامنا تھا۔ چونکہ بھوکی پیاسی تھیں اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا کہ اسماعیل کو پلا سکیں۔ جب بھوک و پیاس سے حالت دگرگوں ہونے لگی اور ننھا اسماعیل بےتاب ہونے لگا تو حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر قریب کی سبا پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی اللہ کا بندہ دکھائی دے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بچے کی محبت میں دوڑ کر پھر بچے کے پاس واپس آ گئیں، مگر بچے کو بھوک و پیاس سے تڑپتا اور بلکتا دیکھ کر دوسری پہاڑی مروا پر پہنچی، مگر وہاں سے بھی کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کا خیال آیا، دوڑ کر واپس آ گئیں۔ میرے بھائیوں، صفا و مروا پر ہر سو تلاش آپ میں دوڑیں، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑیں، کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں، تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بےتابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا مروا کے درمیان آئیں اور گئیں۔ یہی وہ سنت ہاجرہ ہے میرے بھائیوں، یہی وہ سنت ہاجرہ ہے جسے آج بھی حاجی فریض حج کے دوران ادا کرتے ہیں اور جسے سعی بین الصفا والمروہ کہا جاتا ہے۔ آخر میں جب حضرت ہاجرہ مروا پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، جیسے کوئی پکار رہا ہے۔ کان لگایا تو آواز آئی، اے ہاجرہ، تمہاری درد بھری صدا سن لی گئی، جاؤ ذرا اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر قدرت خداوندی کا تماشا دیکھو۔ حضرت ہاجرہ شیر خوار اسماعیل کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہیں، اور جس جگہ ننھا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہیں ایک چشمہ شیریں جاری ہے۔ حضرت ہاجرہ جلدی جلدی اس کے چاروں طرف بال بنا کر اسے پھیلنے سے روکنے لگیں۔ یہی وہ چشمہ شیریں چشمہ زمزم ہے جسے حجاج کرام حج بیت اللہ سے واپسی پر بطور تبرک لاتے ہیں، اور ہم اور آپ اسے بڑے عزت و احترام کے ساتھ پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی دوران عرب کا ایک قبیلہ بنی جرہم ادھر سے گزرا اور وادی کے قریب پڑاؤ ڈال دیا، اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہیں مستقل بود و باش اختیار کر لی۔ اسی طرح یہ وادی غیر ذی زرع آباد ہو گئی، اور انسانی قدموں کی چہل پہل اور خوشنما چڑیوں کی چہچہاہٹ ہر طرف سنائی دینے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر واپس آئے تاکہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل سے ملاقات کریں اور وادی غیر ذی زرع کا نقشہ دیکھیں۔ چنانچہ بیوی و بچے اور قبیلے جرہم کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس سنت کو
تا قیامت تک جو ہے زندہ رکھا ہے اور یہ تا قیامت باقی رہے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، مگر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان ہونا تھا، سب سے آخری امتحان، سب سے کٹھن اور سب سے دشوار امتحان، ایسا امتحان اور ایسی آزمائش جو دنیا کی تاریخ میں سب سے انوکھی اور سب سے عجیب تھی، جس کا نقشہ اور جس کا منظر دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ امتحان تھا امیدوں کے مرکز، بڑھاپے کے لاٹھی، لاڈلے چہیتے اور اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک لگاتار خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب رویا صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیکرے تسلیم و رضا تھے، فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس امتحان و آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جسے راہ خدا میں قربان کرنا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو اپنا خواب سنایا۔ بیٹا آخر کس کا بیٹا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، پیکرے تسلیم و رضا کا بیٹا، ہر آزمائش میں کھڑے اترنے والے باپ کا بیٹا، ایک جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر کا بیٹا، جس کی پیشانی سے خود ہی نور نبوت نمایاں تھا۔ بیٹے نے بھی سر جھکا دیا۔ اے میرے پیارے باپ، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تدبر کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ اب دونوں باپ اور بیٹے قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزل پر پہنچ کر باپ نے مضبوط جانور کی طرح بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور پیشانی کے بل پچھاڑ کر چھری حلقوں میں اسماعیل پر رکھ دی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا۔ چھری اس نے سنبھالی تھی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ میرے بھائیوں، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور اس میڑھے کو بیٹے کے عوض قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک میڑھا کھڑا نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل کی جگہ میڑھے کو قربان کر دیا۔ یہ پورا واقعہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اندر یوں بیان کیا ہے، قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، آپ کو
جس بات کا حکم دیا ہے وہ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس جب دونوں نے تسلیم و رضا اختیار کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اس بیٹے کو پچھاڑ دیا اور ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیک کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور بدلہ دیا ہم نے اس کو ذبح عظیم کا، اور باقی رکھا ہم نے اس پر آنے والی نسلوں میں کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ یہی وہ قربانی ہے جو آج تک امت مسلمہ کا شعار ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کو اس قربانی کی عوض اللہ کے ہاں کیا بدلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا۔ میرے بھائیو، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور خونوں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہذا قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ ہمارے مصلی، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے بھائیو، لہذا سب کو چاہیے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں اور جو مستطیع ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور قربانی کی جو 10 دن کی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان فضیلتوں کو پانے کے لیے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکروا اللہ يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔